الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، ہم نے کل گزشتہ کے اس وقت میں عورت کے حرمت کے متعلق 3 سبب کو پڑھا تھا، یعنی کس قسم کی اور کن اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے ان عورتوں سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہوتا۔ تو ان میں سے ہم نے پہلا سبب حرمت نسب، یعنی نسبی رشتہ داری، قرابتی رشتہ داری کی بنا پر جو عورتیں حرام ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم نے حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ داری، اور پھر اس کے بعد حرمت رضاعت یعنی دودھ کا رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہے ان کے متعلق پڑھا ہے۔ اب ہم بقیہ سبب پڑھتے ہیں۔ چوتھا سبب ہے اختلاف مذہب۔ اختلاف مذہب سے مراد یہاں دینی اختلاف ہے، جیسے ہندو مسلمان، کسی مسلمان کو غیر مسلمان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اہل کتاب کے ان سے کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ بت پرستی نہ کرتے ہو۔ اہل کتاب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی آسمانی شریعت کے معتقد ہو، جیسے یہود و نصارہ کا اہل کتاب ہونا تو یقینی ہے کہ قرآن مجید میں ان کو اہل کتاب ہونا مذکور ہے۔ ان کے علاوہ جس قدر فرقے والے لوگ ہیں، جیسے آتش پرست والے اور یا ہندو، ان کا اہل کتاب ہونا یقینی نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں ان کا کچھ ذکر نہیں ہے۔ علاوہ اس کے ان میں اکثر لوگ بت پرست بھی ہیں، لہذا نکاح کی اجازت صرف یہود و نصارہ سے دی گئی تھی اور دی جاتی ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ مسلمان مرد کا نکاح یہودیہ یا نصرانیہ عورت کے ساتھ جائز ہے، مگر نصرانی مرد یا یہودی مرد کا نکاح کسی مسلمان عورت سے جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل بات یہ ہے کہ آج کل کے اہل کتاب، یعنی آج کے یہود اور نصرانی کہلانے والے لوگ ہیں، ان عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے تو بہتر ہے، اور ان سے نکاح کرنا آج درست بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ایک خدا کو نہیں مانتے، بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو ان پر کافر اور مشرک ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس بنا پر آج کے دور میں اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں ان سے مسلمان مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات کہ مسلمانوں کے جس قدر فرقے ہیں ان میں بہت کچھ اختلاف ہے، مگر دینی نہیں ہے، فروعی اختلاف ہے، لہذا سب آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، شیعہ ہو یا سنی ہو، خارجی ہو یا معتزلی، یا آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ فرقے جو اسلام کے بنیادی اور قطعی عقائد کا انکار کرتے ہو، جیسے کوئی شخص قرآن کا، جنت و دوزخ کا، فرشتوں کا یا قیامت کا، اور ایمان مفصل میں جو چیزیں آئی ہے ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتے ہو، تو ایسے نیچریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ نکاح کرنا درست نہیں ہے، چاہے یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرنا اور ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں اگرچہ نکاح کرنا جائز ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اپنی لڑکی کسی دوسرے فرقے کو حتی الامکان نہ دے، کیونکہ عورت محکوم ہوتی ہے، اندیشہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا فرقہ اور مذہب اختیار نہ کر لے۔ 5واں سبب ہے اتحاد نوع، یعنی مرد کا نکاح مرد کے ساتھ اور عورت کا نکاح عورت کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ مخنث کا نکاح نہ مرد کے ساتھ جائز ہے نہ عورت کے ساتھ، کیونکہ اس میں دونوں حیثیتیں موجود ہیں، مرد ہونے کی بھی اور عورت ہونے کی بھی۔ 6واں سبب اختلاف جنس، یعنی انسان کا نکاح جن یا دریائی آدمی سے، دریائی مخلوق سے یا کسی اور مخلوق سے اپنی جنس کے جائز نہیں ہے، یعنی انسان کا نکاح فقط انسان سے جائز ہے، انسان کے علاوہ جن یا دریائی آدمی، دریائی جانور یا کسی اور مخلوق سے سوائے اپنی جنس یعنی اپنے انسان کے انسان ہونے کے ناطے کسی انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق سے نکاح جائز نہیں ہے۔ 7واں سبب طلاق ہے، یعنی جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے، اب اس شخص کو اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا حرام ہے۔ ہاں، اگر یہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور اس دوسرے شوہر سے اس کی ہم بستری کی نوبت آ جائے اور اس کے بعد دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے یا دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے
تو اب اس عورت سے پہلا شوہر نکاح کر سکتا ہے۔ آٹھواں سبب لیعان کی تعریف یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور پھر قاعدے کے موافق حاکم شریعت کے سامنے شوہر اپنے سچے ہونے کی 4 مرتبہ قسم کھائے اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر 4 مرتبہ عورت اپنی صفائی اور براءت کی قسم کھائے اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ خدا کا غضب مجھ پر ہو اگر وہ سچ کہہ رہا ہو۔ یہ ہے کہ شوہر نے اگر بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتے دیکھا ہو یا شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا رہا ہو اور قاضی کے سامنے یہ لیعان کا معاملہ ہو، تو اس لیعان کے معاملہ ہونے کے بعد بیوی شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے اور قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے۔ اب یہ عورت شوہر کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ 9واں سبب ملک یعنی مالک کا نکاح اپنے مملوک کے ساتھ جائز نہیں، یعنی آزاد عورت کا نکاح اپنے غلام کے ساتھ بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہمارے یہاں پر آج کل نہیں ہے کیونکہ آج غلام بازیوں کا زمانہ اور دور ختم ہو چکا ہے۔ 10واں سبق جمع کا ہے۔ اب یہاں پر جمع کے بارے میں 2 مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ ایسی 2 عورتیں کو نکاح میں جمع کرنا کہ جو ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو اور ایسا رشتہ ہو کہ اگر ان میں سے ایک مرد فرض کر لیا جائے تو اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ ناجائز ہو۔ جیسے 2 بہنیں کہ اگر ان میں سے ایک مرد فرض کر لی جائے تو اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ ناجائز ہوگا کیونکہ بھائی کا نکاح بہن کے ساتھ حرام ہے۔ اسی طرح خالہ بھانجیا یا پھوپھی بھتیجیا، تو ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، خواہ ایک وقت میں ہی دونوں سے نکاح کرے یا اس طور پر کہ ایک پہلے سے نکاح میں ہو اب دوسری سے نکاح کر لے، تو اس طور پر نکاح میں اس طرح کی 2 عورتوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، یعنی 2 بہنوں کو جمع کرنا یا پھوپھی بھتیجی کو جمع کرنا یا خالہ بھانجی کو جمع کرنا۔ ایک کو سادہ مثال میں یہ کہے کہ ایسی 2 رشتہ دار عورتوں کو جمع کرنا کہ جن میں سے اگر ایک کو مرد تسلیم کر لیا جائے تو ان کا نکاح آپس میں جائز نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، عورت اور اس کی پھوپھی اور عورت اور اس کی خالہ کے درمیان جمع نہ کیا جائے۔ ہاں اگر یہ ہو کہ پہلے ایک بہن نکاح میں تھی پھر اسے طلاق دے دیا یا اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد میں وہ اس کی نکاح سے چلے جانے کے بعد میں دوسری بہن سے نکاح کرے تو یہ درست ہے۔ اسی طرح پہلے پھوپھی نکاح میں تھی، پھوپھی کے انتقال کے بعد یا اس کے طلاق کے بعد اس کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے تو یہ شکل بھی درست ہے۔ اسی طرح پہلے خالہ نکاح میں تھی، پھر خالہ کے انتقال کے یا طلاق کے بعد وہ بھانجی سے نکاح کرے تو یہ شکل بھی درست ہے۔ اور حرمت کی وجہ قریبی رشتہ داروں میں قطع رحمی سے بچنا ہے کیونکہ سوکھنے ایک دوسرے پر جلتی ہے اور بغض و حسد کی آگ دونوں رشتہ داروں تک پہنچتی ہے اور رشتہ داروں میں بغض و حسد نہایت برا اور سخت قبیح ہے۔ یہاں تک کہ عطا بن ابی رباح اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو آپس کی بگاڑ کی وجہ سے 2 شہزاد بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ حالانکہ مسئلے کے اعتبار سے نکاح کرنا تو جائز ہے لیکن وہ اس حسن اور آپس کے بگاڑ کی وجہ سے ان دونوں کو ناپسند فرماتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس قدر نکاحوں کی شریعت نے اجازت دی ہے ان سے زیادہ نکاح کرنا، شریعت نے ایک آزاد مرد کو ایک وقت میں 4 نکاح تک اجازت دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کے نکاح میں 4 عورتیں ہو اور وہ 4 سے زائد نکاح 5واں نکاح کرنا چاہے تو اب یہ 5واں نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ 5واں نکاح کر لے تو وہ عورت اس کے نکاح میں نہیں آئیں گی بلکہ حرام طریقہ ہوگا۔ شریعت نے نکاح کے لیے 4 کا عدد مقرر کیا ہے، اس سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے زیادہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی گھریلو معاملات میں حسن سلوک ممکن نہیں۔ بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عورتوں کی خوبصورتی پر للچاتے ہیں اور بہت سے نکاح کر لیتے ہیں، پھر لاڈلی کو اپنا لیتے ہیں اور باقی کو لٹکا دیتے ہیں۔ وہ نہ شوہر والی پسندیدہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، نہ بے شوہر کی ہوتی ہے کہ ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہو۔ عورتوں کو اسی ضرر سے بچانے کے لیے تعداد مقرر کی ہے، اور یہ تعداد اس لیے مقرر ہے کہ اس میں مرد اور عورت دونوں کا فائدہ ہے
عورت کا فائدہ یہ ہے کہ عورت کا مزاج مرطوب ہوتا ہے، اس لیے جلدی جلدی شوہر ملنے کے لیے ان کی طبیعت میں ابھار پیدا نہیں ہوتا۔ جلدی جلدی شوہر سے ملنے کے لیے ان کی طبیعت میں ابھار پیدا نہیں ہوتا، وہ وقفے کے بعد ہی اس کی خواہش کرتی ہے، اور 4 بیویوں والا ہر بیوی کی طرف 3 راتوں کے وقفے کے بعد لوٹ سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہر عورت کا نمبر بہت دنوں کے بعد آتا ہے، جس سے اس کا لطف دوبالا ہوتا ہے۔ 3 دن کا وقفہ بہت لمبا وقفہ بھی نہیں کہ عورت کو انتظار کی گھڑیاں گننی پڑے۔ اور شوہر کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ باری باری بیویوں کے پاس جائیں گا، ہر دن ایک ہی ذائقہ لطف نہیں دیتا، اور 3 سے کم میں باری مقرر کرنے کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی نیا لطف حاصل نہیں ہوتا۔ نہ اس صورت میں شباشی اور رات کے قیام کا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر سلف صالحین سے ایک مقولہ مشہور ہے کہ صاحب الواحد فی بلاء وعنا، ایک بیوی والا مصیبت اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اگر بیوی بیمار پڑ گئی تو اسے بھی بیمار بننا پڑتا ہے، اور بیوی کو ماہواری آ گئی تو اسے بھی لنگوٹ باندھنی پڑتی ہے۔ 2 بیویوں والا 2 چنگاریوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور 3 بیویوں والا ہر رات مہمان ہوتا ہے، اور 4 بیویوں والا ہر رات نئی بستی میں رات گزارتا ہے، جس کا لطف سیاح جانتے ہیں، یعنی دنیا کی تفریح اور گھوم پھرنے والے چکر لگانے والے ہی جانتے ہیں۔ نکاح کے معاملے میں بہت زیادہ تنگی کرنا، یعنی ایک ہی بیوی میں اجازت نکاح کو منحصر کرنا ممکن نہیں۔ مصالحہ مقتضی ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ مومن کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مردوں کو قوی شہوت بنایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے۔ عورتوں کو بہت سے آزار پیش آتے ہیں، وہ ہر وقت اس قابل نہیں ہوتی کہ شوہر ان سے ہم بستر ہو سکے، ان کو ماہواری آتی ہے۔ حمل کے زمانے میں حمل کی جنین کی حفاظت کے لیے ان کو مردوں سے اختلاط صحبت کم کرنا پڑتی ہے، اس لیے اگر ایک سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں دی جائے گی تو تقوی کا دامن مرد کے ہاتھ سے چھٹ جائے گا۔ دوسری حکمت کے نکاح کا سب سے اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ مرد بیک وقت متعدد بیویوں سے اولاد حاصل کر سکتا ہے، بس بیویوں کی تعداد سے مقصد نکاح کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور تیسری حکمت کہ متعدد عورتیں کرنا مردوں کی عادت و خصلت ہے، اور کبھی مرد اس کے ذریعے ایک دوسرے کو فخر کرتے ہیں، اور جائز مواہا شان و شوکت کی اجازت ہے، جیسے متعدد مکانات، سواریاں اور لباس رکھنا۔ بس متعدد ازدواج بھی بیویاں بھی ایک فطری تقاضے کی تکمیل ہے۔ تو ہم نے 10 سبق پڑھے کہ جمع یعنی ایسی 2 عورتوں کو جمع کرنا کہ جن میں سے ایک کو مردوں تسلیم کر لیا جائے تو دوسرے سے نکاح نہ ہو سکے، تو ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا کہ 4 سے زیادہ بیویاں کرنا بھی جائز نہیں ہے، شریعت نے 4 کی اجازت دی ہے۔ 11واں سبق تعلق حق غیر، یعنی جس عورت کے ساتھ کسی دوسرے کا حق کی جزئیات متعلق ہو اس سے نکاح جائز نہیں۔ جو عورت کسی کے نکاح میں ہو یا اس کی عدت میں ہو، یعنی کوئی عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہو یا اس کی عدت میں ہو، عدت خواہ طلاق کی ہو یا موت کی ہو، اس عورت سے غیر کا حق متعلق ہے، اس سے نکاح جائز نہیں۔ اسی وجہ سے حاملہ عورت سے نکاح ناجائز ہے، مگر جس عورت کو زنا کا حمل ہو اس سے نکاح جائز ہے، لیکن وضع حمل یعنی بچے کی ولادت سے پہلے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس حاملہ زنا سے وہی شخص نکاح کرے جس نے زنا کی ہے تو اس کو حمل کے ولادت سے پہلے بھی صحبت کرنا جائز ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، اور تم پر حرام کی گئی وہ عورتیں جو شوہر والی ہیں مگر جو تمہاری مملوک ہو جائے۔ اس آیت کی روح سے جو عورتیں کسی مسلمان مرد یا کسی کافر کی نکاح میں ہے اس سے نکاح حرام ہے۔ حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کر کے صحبت کرے تو وہ زنا ہوگا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شوہر والی عورتوں کی حرمت اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ صحبت زنا اس لیے ہے کہ زنا کسی عورت کو خاص کے بغیر اپنے نکاح میں لائے بغیر دوسروں کی لالچ ختم کیے بغیر صحبت کرنے کا نام ہے، اور جب عورت کسی کے نکاح میں ہے تو دوسرے نکاح کرنے والے سے اس کا اختصاص خاص ہونا ختم نہیں ہو سکتا، نہ پہلے شوہر کی اس سے امید ختم ہوں گی، پس وہ زنا ہے۔ البتہ تو یہ ہوا
کہ کسی اور کے حق جس سے متعلق ہو اس سے نکاح نہیں کر سکتے، یعنی کہ عورت کسی کے نکاح میں ہو یا اس کی عدت طلاق یا وفات میں ہو تو اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ سورۃ النور آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زانیہ سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک۔ اس آیت کی روح سے جو عورت کسبی رندی ہے اس سے نکاح حرام ہے، البتہ اگر وہ توبہ کر لے اور اپنے پیشے سے باز آ جائے تو نکاح درست ہے۔ اور حرمت دو وجہ سے ہے، ایک جو عورت شوہر کے قبضے اور گھر میں آنے کے بعد بھی اپنی عادت پر برقرار رہے، یہ شوہر کا بھڑوا پن ہے، اور دوسری بات کہ اس بات کا اطمینان نہیں کیا جا سکتا کہ جو اولاد ہوں گی وہ شوہر کی ہوں گی یا کسی اور کی، اس لیے ایسی کسبی عورت سے، زنا کرنے والی عورت سے نکاح حرام کیا گیا ہے، البتہ اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اسے نکاح جائز ہوگا۔ تو یہ ہم نے ایسی عورتوں کے متعلق پڑھا ہے کہ جو 11 سبب کے پائے جانے کی وجہ سے ان سے نکاح حرام ہوتا ہے، نکاح درست نہیں ہوتا۔ گزشتہ ہم نے 2 سبب کے متعلق پڑھا تھا، نمبر 1 حرمت نسب، نمبر 2 حرمت مصاہرت یعنی سسرالی رشتہ داری، اور نمبر 3 دودھ کا رشتہ جس کی بنا پر کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہے، اور نمبر 4 پر ہے اختلاف دین، اور یعنی کسی مسلمان کا غیر مسلمان کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے، اور نمبر 5 پر ہے اتحاد نوع، یعنی مرد کا نکاح مرد کے ساتھ، عورت کا نکاح عورت کے ساتھ جائز نہیں، اور چھٹا سبب کہ اختلاف جنس، یعنی انسان کا نکاح کسی جن یا دریائی جانور یا کسی مخلوق سے جائز نہیں ہے، اور 7واں سبب طلاق ہے، یعنی کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہو تو اب وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، البتہ یہ ہے کہ عورت کسی دوسرے شوہر کے پاس چلی جائے، اس سے نکاح اس کا ہو جائے اور پھر اس شوہر طلاق دے یا اس کی وفات ہو جائے تو پھر یہ شوہر اول کے لیے حلال ہوں گی۔ 8واں سبب لعان، کہ شوہر نے بیوی پر زنا کی تہمت لگائی تھی، پھر قاضی نے ان کی تفریق کر دی، ان کو جدا کر دیا، تو اب شوہر اس بیوی کے سے ڈبل نکاح نہیں کر سکتا۔ 9واں سبب ملک ہے، یعنی آقن اپنے غلام سے نکاح نہیں کر سکتی، اور 10واں سبب جمع کا، یعنی جمع کے تو مطلب ہے یعنی 2 بہنیں یا 2 پھوپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا یا 4 سے زائد نکاح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور نمبر 11 تعلق حق غیر، یعنی عورت کسی دوسرے کے نکاح میں ہو یا اس دوسرے کی عدت طلاق عدت یا عدت وفات میں ہو تو اس عورت سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے کل 11 اسباب کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل کے سبق میں منگنی کے احکام کے متعلق پڑھیں گے۔